دیکھیں نا، اب افغانستان کے اوپر ہم فوراً اٹیک کر دیتے ہیں جیسے ہی ان کے لوگ ملتے ہیں نریندر مودی سے یا ان کی سرکار سے، کیونکہ افغانستان ہمیں ڈالر نہیں دیتا، افغانستان کے ساتھ ہمارے حکمرانوں کے گھر نہیں ہیں، ہمارے وہاں پہ کاروبار نہیں ہے، ہمارے بچے اور فیملیز وہاں پہ نہیں رہتے، اور افغانستان کو بہت امیر ملک نہیں ہے، تو اس لیے افغانستان پہ ہم فوراً چڑھائی کر دیتے ہیں کہ تم نے انڈین سے ملاقات کیوں کی۔ لیکن اب نریندر مودی کو یو اے ای بے شمار پروٹوکول دے رہا ہے تو اس کے اوپر خاموشی ہے، بالکل کوئی اس پہ بات نہیں کر رہا۔ تو پاکستان کو نا اس پہ ایک پوزیشن لینی پڑے گی، اور یو اے ای کو یہ بتانا پڑے گا کہ ہمارے شہریوں نے یو اے ای کو بنانے میں، اس کو سنوارنے میں، یہاں تک پہنچانے میں اپنی زندگیاں گلا دی ہیں۔ اب ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ یکمشت یہ فیصلہ کریں اور لوگوں کو اپنے ملک سے بے دخل کر دیں۔ ہمارا وہاں پہ حق ہے، ہمارے شہریوں نے یہ جتنا کچھ آج یو اے ای کے اندر آپ کو دکھائی دیتا ہے، اس میں جتنا انڈینز کا ہاتھ ہے اس سے زیادہ پاکستانیوں کا ہاتھ ہے۔ پاکستانیوں نے بہت کام کیا گلف ممالک کی تعمیر و ترقی میں، ہم نے اپنی لیبر بھیجی، اپنے محنتی لوگ بھیجے، اور سستی لیبر نے وہاں پہ جا کر بہترین کام کیا، اور یہ ملک کہاں سے کہاں پہنچ گئے۔ اور اب جب یہ ملک بہت ترقی یافتہ ہو گئے ہیں تو وہاں سے اگر پاکستانیوں کو بے دخل کیا جائے تو پاکستان کی حکومت کی ایک ناکامی ہے، اور یہ ایک خارجی تعلقات میں ایک بہت بڑا بلنڈر ہوگا اگر اس معاملے کو یہاں پہ نہ روکا گیا تو ناظرین، ایک اور خبر ہے، نواز شریف نے اپنے وزراء کو بلایا، یعنی وزراء تو شہباز شریف کے ہیں، کابینہ شہباز شریف کی ہے، لیکن نواز شریف نے وزیروں کو بلا لیا، ان کے ساتھ ڈسکشن کرنی ہے۔ خبریں مارکیٹ میں یہ چلائی جا رہی ہیں کہ بجٹ کے اوپر ڈسکشن ہوگی۔ دیکھیں، نواز شریف کا بجٹ سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، بجٹ سے شہباز شریف کا بھی کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ بجٹ آئی ایم ایف نے بنانا ہے اور فیلڈ مارشل عاصم منیر نے اس کی اپروول دینی ہے کہ جی ٹھیک ہے، یہ بجٹ ہمیں منظور ہے، آپ اس کو پاس کر دیں، اور پھر اسمبلی نے اس کو پاس کر دینا۔ نواز شریف کو بجٹ کی الف بے کا بھی نہیں پتا، انہوں نے بجٹ میں کچھ نہیں کرنا۔ یہ جو ملاقات ہوئی ہے نا، یہ 28ویں آئینی ترمیم ایک آ رہی ہے، اور 28ویں آئینی ترمیم میں پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ وہ کرنے جا رہی ہے کہ سیاستدانوں کے ہمیشہ کے لیے ہاتھ اور پاؤں دونوں کٹ جائیں گے۔ تو نواز شریف صاحب ان چیزوں پہ ڈسکشن کے لیے اپنی پارٹی کو بلا رہے ہیں کہ عوام کے اندر تو ہماری مقبولیت ہے نہیں، پبلک میں ہم جا نہیں سکتے، اور اگر یہ ترمیم بھی ہم نے کر دی تو اس کے بعد ہمارے پلے کیا بچے گا۔ یہ سوچ سیاستدانوں کے اندر آتی تو ہوگی، لیکن کیونکہ جوتے اتنے انہوں نے پالش کیے ہیں، اب ان کے پاس اس کے علاوہ رستہ ہی کوئی نہیں ہے۔ فضل الرحمان صاحب کو ایک مرتبہ پھر میدان میں اتارا گیا، انہوں نے کہا جی مجھے کسی نے قتل کیا تو ذمہ داری ریاست کی ہوگی، اور تم پھنس چکے ہو بہت بری طرح، انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو کہا، اور ریاست بھی محصور ہو چکی ہے، لوگوں کو بھی پھنسا دیا ہے۔ تو فضل الرحمان صاحب آپ اس کا حصہ تھے، آپ نے جنرل باجوہ، جنرل فیاض حمید اور جنرل ندیم انجم کے کہنے پر آپ نے باقاعدہ سربراہی کر کے پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کو اور دیگر جماعتوں کو ساتھ ملا کر لوٹے بنانے کے بعد اپنے لٹھ بردار بندوں کو اسلام آباد کے ہاؤسز کے اوپر چڑھا کر آپ نے یہ رجیم چینج آپریشن مکمل کروایا تھا۔ اب بھگتیے، آپ کو انہوں نے کچھ نہیں دیا تو آپ آج کل ناراض ہیں۔ تو فضل الرحمان صاحب کو لانچ کیا گیا ہے، ناراضگی کیا ہے، بس تھوڑا بہت کچھ فضل الرحمان صاحب کو مفاد مل جائے گا تو اس کے بعد وہ چپ ہو جائیں گے۔ اگر زیادہ رولا ڈالیں گے تو انہیں خیبر پختونخوا میں گورنرشپ مل جائے گی، بلوچستان میں کچھ اور مل سکتا ہے، اس کے علاوہ فضل الرحمان صاحب کو زیادہ کچھ چاہیے نہیں ہوتا۔ بلوچستان کا میں نے تذکرہ کیا تو ایک بہت افسوسناک خبر بلوچستان سے آئی ہوئی ہے، گوادر یونیورسٹی کے وائس چانسلر ہیں اور نام ہے ان کا ڈاکٹر عبدالرزاق صابر، ان کے ساتھ پرو وائس چانسلر ہیں جن کا نام ہے سید منصور احمد۔ یہ دونوں احباب دیگر لوگوں کے ساتھ جبری طور پہ لاپتہ کر دیے گئے ہیں۔ بلوچستان میں نا اب یہ ایک نارمل چیز بنتی جا رہی ہے، لوگ جبری طور پہ لاپتہ کر دیے جاتے ہیں اور اس کی وجہ سے نفرت میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تو یہ سلسلہ رکنا چاہیے، اس میں سیکیورٹی فورسز کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، ریاست کو اپنی رسپانسبلٹی پوری کرنی چاہیے، سب سے پہلے عدلیہ کو آگے بڑھ کے اس میں رول پلے کرنا چاہیے کہ جبری طور پہ گمشدگیاں وہ کسی ملک کے مفاد میں نہیں ہوتی، الٹا ان کا نقصان ہوتا ہے۔ ویسے جو حکومت اس وقت پاکستان میں ہے اس نے تو نقصان ہی کیا ہے، یہ ایک ڈیٹا جاری کیا پاکستان تحریک انصاف نے اور یہ فیکٹس ہیں، میں نے ان کو چیک بھی کیا۔ عمران خان صاحب کے دور حکومت میں فروری 2022 میں جب عمران خان صاحب کی حکومت چل رہی تھی اور اس وقت تحریک عدم اعتماد لائی گئی تو فروری 2022 کے اختتام تک جو یونٹ تھا بجلی کا وہ 15.56 روپے ایوریج غریب آدمی کا یونٹ تھا۔ آج وہی غریب آدمی کا جو یونٹ ہے ایوریج، ابھی سبسڈیز بھی ختم کی جائیں گی، بجلی کی قیمت مزید بڑھائی جائے گی، وہ اس وقت جو اس کی پرائس آ رہی ہے وہ 36.84 آ رہی ہے۔ یعنی یہ ایک عام اور غریب آدمی کے ساتھ جس کو تھوڑی بہت سبسڈی بھی ہے اس کے ساتھ یہ کر دیا گیا پاکستان میں، اور لگاتار پاکستان کے ساتھ یہی کیا جا رہا ہے۔ آج رات کو یہ خبر بھی آ رہی ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا جائے گا۔ بھارت میں 4 سال سے پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ نہیں ہوا، پاکستان میں 150 روپے سے پیٹرول بڑھتے بڑھتے 400 روپے تک پہنچ گیا ان 4 سالوں میں۔ یعنی پاکستان میں جو اضافہ ہوا وہ دگنے سے بھی زیادہ ہو گیا۔ پاکستان میں جو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ ہوا وہ 130-40% تک ہو گیا، بلکہ اگر آج رات کو دوبارہ اضافہ ہو جاتا ہے نا تو پاکستان میں اضافہ 200% تک ہو جائے گا۔ 200%۔ پچھلے 4 سال میں آج انڈیا کے اندر جو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ ہوا وہ 3% سے بھی کم ہے، 3%۔ 3% سے بھی کم انڈیا میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ ہوا۔ لوگوں نے وقت ڈال دیا حکومت کو،
लोग तनकीद कर रहे हैं, रोला डाल रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं। ये है इंडिया के अंदर अवाम की और हुकूमत की सूरत हाल। क्योंकि वहां पे हुकूमत अवाम के वोटों से आती है तो उन्हें डर लगता है अवाम से, और अवाम को ये कॉन्फिडेंस है कि ये हमारे से वोट लेकर आते हैं, तो अवाम उनको फिर बताती भी है जब वो अवाम की मंशा के खिलाफ कोई फैसला करते हैं। तो नाजरीन, अब ये सूरत हाल है इस वक्त भारत में। 4 साल के बाद पेट्रोल की कीमत में 3 रुपए का इजाफा हुआ, जो 3% से भी कम बनता है, तो उसके ऊपर इंडिया में शोर मच गया, जबकि पाकिस्तान में जितना मर्जी इजाफा कर लें कुछ नहीं होता। एक और खबर है नाजरीन, खबर यह है गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन हो रहे हैं और सबकी तवज्जो ये है कि वोट इकट्ठे किए जाए। हुकूमत अंधाधुंध पैसा खर्च कर रही है, लोगों को खरीदने की कोशिश की जा रही है, लोगों को लालच दिया जा रहा है, लेकिन ज्यादातर लोग आज भी पाकिस्तान तरीके इंसाफ कैदी नंबर 804 को वोट डालना चाहते हैं। कराक्रम हाईवे बंद है, लोअर कोहिस्तान, दासू और चलास के मकामात पे लैंडस्लाइडिंग हुई है और किसी की इस तरफ तवज्जो नहीं है। हुक्मरान जो हैं ये फ्लाइट्स के अंदर जाते हैं और जाकर वहां पे अपनी कंपेन करते हैं, लेकिन जो रस्ते बंद हैं, बाबू सर टॉप भी बंद है अभी तक, वो 20 जून को जाके खुलता है, तो उस पर किसी की तवज्जो नहीं है। गिलगित बल्तिस्तान से इनको वोट जरूर चाहिए, लेकिन उनकी आवाम का इनको एहसास नहीं है। लैंडस्लाइडिंग से रस्ते बंद हैं, 1-2 मशीनें खड़ी हैं और वो काम ही नहीं कर पा रही, ये हालात हैं। तो तवज्जो इनकी सारी की सारी वोटों पे और हुकूमत बनाने पे। और मैं आपको ये बता दूं कि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट इस बात को कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगी कि कश्मीर में और गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत किसी ऐसी जमात की हो जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ ना करे। वो हर हाल में वहां अपनी मर्जी की हुकूमत बनाएंगे। नाज़रीन, 28वीं आईनी तरमीम में एक बात यह भी सामने आ रही है कि वोटरों की उम्र में इजाफा किया जाएगा। तो इन्हें लगता है कि ये 25 साल तक की उम्र में अगर वोटर वोट डालेगा तो शायद इमरान खान के वोट कम हो जाएंगे। तो ऐसा होना नहीं है, लोगों ने मजीद जिद में आके वोट डालने, और जो 25 साल से छोटी उम्र के होंगे ना, वो अपने घर के हर बंदे को पहुंचाएंगे फिर पोलिंग स्टेशन पे निकल के वोट डालो। तो ये उल्टा इनके गले में पड़ जाएगा अगर इन्होंने मजीद कम की वोटर्स की तादाद और उनकी उम्र में इन्होंने इजाफा किया। तो नाज़रीन, 11 नई शराइत दी हैं IMF ने, और उन सब पे पाकिस्तान को अब अमल करना पड़ेगा मौजूदा जो बजट है उसके अंदर। तो पाकिस्तानियों के ऊपर एक बड़ा बोझ आने वाला है। 2 और खबरें हैं छोटी छोटी, मैं आपको दोनों बता देता हूं। एक तो ये है कि स्टेट मिनिस्टर फॉर दाखिला तलाल चौधरी का एक स्टेटमेंट आया, और उसमें उन्होंने कहा, और ये रिकॉर्ड के ऊपर आपने स्टेटमेंट रखना है, जब मौका आएगा ना तो हम इसको दोबारा निकालेंगे। उन्होंने कहा जी इमरान खान की बिनाई 6/6 है, और ये स्टेटमेंट उनका अब रिकॉर्ड पे आ गया। वो ये कह रहे हैं कि इमरान खान की आंख के अंदर कोई खराबी नहीं है, उनकी आंख बिल्कुल ठीक है, जो इलाज चाहिए वो हम कर रहे हैं। ये वजीर दाखिला स्टेट मिनिस्टर फॉर इंटीरियर हैं तलाल चौधरी, और ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उन्होंने ये स्टेटमेंट दे दिया। अब अगर कुछ होगा तो जिम्मेदारी PMLN के कंधों पे, मौजूदा हुकूमत पे और उनकी कैबिनेट पे आएगी। आखिरी खबर नाज़रीन, अब ये खबर मैं अपने मुंह से पढ़ूंगा ना तो वो बुरा लगेगा। ये एक लेफ्टिनेंट साद बिन असद हैं, रिटायर्ड, ये DC कोयटा हुआ करते थे साबिक। इनके हवाले से आदिल बज़ई साहब ने एक बात की है, जो मेंबर कौमी असेंबली। मुझे इतनी तकलीफ हुई, मैंने कहा यार ये कैसा मुल्क है, ये मुल्क है, क्या बना दिया इन्होंने मुल्क को। बेशर्मी की भी एक इंतहा होती है। खुदा का वास्ता अपने गिरबान में झांकें। आप लोगों को यूनिफॉर्म इसलिए नहीं पहनाए गए, आप लोगों को ये ओहदे इसलिए नहीं दिए गए, कौम अपना पेट काट के आपको तनख्वाहें इसलिए नहीं देती कि आप ये कंजर खाने खोलें पाकिस्तान में। और एक बात तो क्लियर हो गई है कि इमरान खान साहब की कॉल जो है वो अभी तक कारकुनों में काम कर रही है। दूसरी बात जो है वो ये कि जो रिपोर्टर्स थे ग्राउंड पे, उन्होंने बताया कि लोगों की दिलचस्पी इस बात में थी कि इमरान खान ने बुलाया तो हम इमरान खान के बुलाने पर आए हैं, हमें कोई लायामल दिया जाए और बताया जाए कि इमरान खान साहब की आज़ादी कैसे मुमकिन होगी। लोगों को जो ऑपरेशन खैबर पख्तूनख्वा में हो रहा है उस पर बहुत गम गुस्सा था, मादनियात के कब्जे के हवाले से लोगों के बड़े सवालात थे। ये वो सारी चीज़ें हैं जिन पे इमरान खान साहब भी बात करते रहते हैं, और लोग उन्हीं चीज़ों के साथ जलसे में आए थे। लोगों को वहां मौजूद क़यादत में और उनकी तकरीरों में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं थी। मैं आपको कुछ चीज़ें अभी बताने वाला हूं जो इस जलसे से रिलेटेड हैं, और ये फैक्ट्स पर मबनी है। ये चीज़ें आपको पसंद आए ना आए, लेकिन एक्चुअली वहां पे ये हुआ। इंतजामात बेहतर नहीं थे, जलसागाह में कचरा था, और वहां पे काफ़ी गट्टा मिट्टी थी, और बड़ी स्मेल थी, बदबू थी। ये चीज़ें नामुनासिब है। अगर आप मेहमानों को बुलाते हैं तो बेहतर जगह पे बंदोबस्त करना चाहिए था। एक और चीज़ ये है कि पंजाब की शमूलियत हैरान कुन हद तक ज़्यादा थी। कुछ सहाफ़ियों ने मुझे यहां तक क्लेम किया कि अगर हम ज़्यादा ना बोलें तो आधे लोग तो पंजाब से आए हुए थे, और ये बहुत बड़ी तादाद है। इस पे आलिया हमदा साहिबा का जो है वो बड़ी कोशिश है उनकी, अगर इतनी बड़ी तादाद में लोग पंजाब से पहुंच गए हैं तो। और अडियाला जेल में भी पंजाब से ही ज्यादा लोग आजकल जा रहे हैं। रावलपिंडी में अडियाला जेल है, बहुत लोग वहां पहुंच जाते हैं। तो पंजाब की शमूलियत हैरान कुन हद तक ज्यादा थी। कई किलोमीटर तक सड़कों पे लोग मौजूद थे, और इसकी वीडियो बाकायदा लोगों ने डाली है। बल्कि एक वीडियो मैं देख रहा था, रजी ताहिर साहब ने उसको सोशल मीडिया पे लगाया। उसमें लगभग 1 किलोमीटर की वॉक है जलसागाह तक, और उस वॉक के अंदर हर तरफ बहुत बड़ी तादाद में लोग चल फिर रहे हैं, जो जलसागाह की तरफ जा भी रहे हैं, आ भी रहे हैं। अलीमा खानम अपने
بھائی کا بیان پہنچانے کی حد تک متحرک رہتی ہیں، اور یہ اپنے بھائی کا بیان پہنچانا کوئی موروثی سیاست نہیں ہے۔ علیمہ خانم نے نہ تو کوئی میری دانست میں کوئی وزیر اعلیٰ بننا ہے، نہ وزیر اعظم بننا ہے، اور نہ کوئی وفاقی یا صوبائی وزیر بننا ہے، نہ وہ گورنر بننے میں دلچسپی لیں گی۔ ان کی دلچسپی صرف اپنے بھائی کا پیغام عمران خان صاحب کو فالو کرنے والے لوگوں تک پہنچانا ہے، اور یہ کوئی موروثی سیاست نہیں ہے۔ موروثی سیاست وہ ہے جو گیلانیوں کے بچے، شریفوں کے بچے، زرداریوں کے بچے کرتے ہیں، وہ موروثی سیاست کہلاتی ہے۔ اب یہی پیغام علیمہ خانم جو ہے وہ اسٹیج پہ جا کے پہنچا سکتی تھی، کیونکہ اس جلسہ گاہ میں جسے سب سے زیادہ عزت دی لوگوں نے وہ علیمہ خانم تھی۔ جو حسنین رفیق ہے، میری ان سے رپورٹ ہی، انہوں نے کہا جی میرے سامنے وہ آئی ہیں، اور جس طرح لوگوں نے ان کو سر آنکھوں پہ بٹھایا خیبر پختونخوا میں جلسہ گاہ میں، وہ کہتے جی اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ پھر جتنا کھل کر علیمہ خانم بات کرتی ہیں اتنا کوئی اور کرتا بھی نہیں ہے نا۔ وہ بہت کھل کے صاف بات کرتی ہیں کہ میرے بھائی نے یہ کہا، یہ میں نے عوام تک پہنچا دیا، تو انہیں موقع ملنا چاہیے تھا، یا انہیں خود چاہیے تھا۔ اب یعنی وہ تو یہی کہہ رہی ہیں کہ جی میں اسٹیج پہ نہیں جانا چاہتی، میرا سیاست میں تعلق نہیں ہے، میری ڈیوٹی اپنے بھائی کے لیے ہے۔ تو سیاست کے اوپر پابندی بھی نہیں ہو سکتی، ہر شہری کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ سیاست کرے۔ ہاں، جنہوں نے حلف لیا ہوا ہے کہ وہ سیاست میں حصہ نہیں لیں گے ان کو نہیں لینا چاہیے، لیکن ہر شہری کو سیاست میں حصہ لینا بھی چاہیے، اور اس کا یہ حق بھی ہے۔ اور اگر علیمہ خانم اپنے بھائی کا پیغام پہنچاتی تو کچھ غلط نہیں تھا، لوگوں کے لیے وہ بڑا پازیٹیو ہوتا۔ بہرحال یہ ان کی پارٹی کا اپنا فیصلہ ہے۔ ایک چیز اور ہے کہ کوئی سرپرائز یا لایا عمل، جس کے بارے میں دعویٰ کیا تھا علی امین گنڈا پور صاحب نے کہ میرے پاس سرپرائز بھی ہے اور میں کوئی لایا عمل بھی اناؤنس کروں گا کہ اب کرنا کیا ہے، تو ایسا کوئی اناؤنسمنٹ نہیں ہوا، کوئی لائن آف ایکشن کارکنوں کو نہیں دیا گیا، جس کی وجہ سے کارکنوں میں کچھ مایوسی تھی۔ پھر کئی لیڈر جو ہیں وہ اسٹیج کے اوپر آئے تو عوام نے نیچے سے رد عمل بھی دیا۔ ایسی بہت ساری ویڈیوز ہیں، میں آپ کو دکھا بھی سکتا ہوں، لیکن نامناسب ہے، جس میں کچھ صحافیوں نے رپورٹ کیا، یعنی محمد فہیم صاحب نے کہا کہ ہلڑ بازی ہوئی، بہت نعرے بازی ہوئی اور کارکن جانا شروع ہو گئے۔ علی امین گنڈا پور صاحب کی تقریر چل رہی تھی، کچھ اور لوگوں کی لوگ جو ہے وہ پنڈال میں سے جوتے اٹھا رہے تھے، تو بہت عجیب چیزیں بھی ہم نے وہاں پہ دیکھی جو نامناسب ہے۔ لیکن یہ پبلک کا رد عمل کیوں آ رہا ہے یہ تو قیادت اچھی طرح جانتی ہے کہ لوگ کیوں مایوس ہو رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی اس قیادت سے جو عمران خان صاحب کے نام پہ اقتدار میں آئی ہے۔ جاندار تقریر کس کی تھی اس پورے جلسے کے اندر؟ تو ایک بڑی جاندار تقریر جنید اکبر صاحب نے کی۔ انہوں نے کہا جی مجھے اپنے اداروں پہ فخر ہے، مگر قیادت کے حوالے سے جو اداروں کی قیادت ہے ان سے وہ پرابلمز ہیں، وہ بتا بھی رہے تھے۔ انہوں نے کہا جی ہمارے شہیدوں کو شہید نہیں مانو گے تو میں آپ کے شہیدوں کو شہید نہیں مانوں گا۔ پھر اسد کیسر صاحب نے بڑی ایک تگڑی تقریر کی، سلمان اکرم راجہ صاحب کی اچھی تھی، اور پھر بھی زیادہ تر ایسا لگتا تھا کہ لوگ یہاں پہ آئے تھے صرف عمران خان کی کال کے اوپر، کسی اور کے لیے نہیں آئے تھے۔ پھر عمران خان صاحب اب کیا کہیں گے اس جلسے کے بارے میں آپ کو پہلے بتا دیتا ہوں۔ دیکھیں دیر از نو ادر آپشن، عمران خان کے لیے یہی ایک آپشن ہے کہ لوگ کیونکہ بہت بڑی تعداد میں آئے ان کے بلانے پر اور سارا میڈیا اس کی گواہی دے رہا ہے، تو عمران خان صاحب کو قوم کا شکریہ ہی ادا کرنا ہوگا کہ پشاور میں کامیاب جلسہ کرنے پر عمران خان صاحب قوم کا شکریہ ادا کریں گے، کیونکہ لوگوں کو مضبوط رکھنا، ان کو حوصلہ دینا یہ لیڈر کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے، اور عمران خان صاحب یہی کریں گے۔ یہ نیگیٹو چیزیں ان تک پہنچیں گی ضرور، لیکن وہ اس کے اوپر کچھ کر نہیں سکتے۔ ہاں، لیکن یہ کہ ہمارا کام ہے چیزوں کو ہائی لائٹ کرنا، جو دیکھنا وہ بتانا اور دکھانا، تو وہ ہم نے آپ کو بتایا، اور وہاں جو جرنلسٹ موجود تھے فیلڈ میں انہوں نے بھی بتایا۔ اب ناظرین ایک اور ایشو اٹھایا گیا اور یہ میں چاہتا ہوں میں آپ کے سامنے رکھوں، بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے۔ یو اے ای میں یعنی دبئی میں دو کارکنان ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، سلمان رضا اور جنید جہانگیر، یہ وہاں پہ ناحق قید ہیں۔ ان کے بارے میں آواز اٹھائی گئی جلسے میں اور کہا گیا جی 1 سال سے ان کو قید رکھا گیا، ان کی فیملیز بہت پریشان ہیں۔ یہ بات مجھے پاکستان تحریک انصاف کے کچھ اور لوگوں نے بھی بتائی تھی۔ تو میرا ایک سادہ سوال یہ ہے کہ پاکستان میں تو اماراتی سفیر ہیں اور ان سے ٹائم لینا کوئی مشکل بھی نہیں ہے۔ میرے جیسا صحافی چاہے اگر پاکستان میں موجود ہوں میں، تو میں اماراتی سفیر سے ملاقات کے لیے تھوڑی سی کوشش کروں تو میری ملاقات ہو جائے، اور بہت سارے صحافی ہیں ان کی ملاقاتیں ہو جاتی ہیں، سیاستدانوں کی ملاقاتیں ہو جاتی ہیں۔ تو علی امین گنڈا پور صاحب 1 سال ہو گیا ہے، انہیں چاہیے تھا کہ وہ اماراتی سفیر سے ملتے اور انہیں کہتے جی ہمارے 2 لڑکے گرفتار کیے ہوئے ہیں اور کوئی کیس بھی نہیں چل رہا، کوئی معاملات پتہ ہی نہیں چل